درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العلی العظیم وقال فی مقام آخر فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے صلوات والسلام صلوات والسلام علیکم رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شرك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ جل جلالہ وعظم نواله وعظم ذکرہ وأتم برهانه وأجل شأنه بحمد ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بسم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کے درس کا موضوع ہے فضائل و مناقب سیدہ طیبہ طاہرہ افضل المسلمین زوجہ مصطفیٰ اور مومنوں کی پہلی ماں حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ قرآن کریم قرآن رشید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب میں النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، میرا نبی مومنوں کو ان کی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، مومنوں کی جان ان کے اتنا قریب نہیں جتنا میرا نبی مومنوں کے قریب ہے۔ پھر فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے نبی کی بیویوں کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ میرے نبی کی تمام بیویاں جو مومن ہے جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میرے نبی کی بیویاں اس مومن کی مائیں ہیں، وہ چاہے سیدہ خدیجہ کبریٰ، چاہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ، چاہے ام عائشہ، چاہے ام حبیبہ، اور چاہے حضرت حفصہ۔ معتبر روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 11 نکاح فرمائے، اور جو خاتون آقا کے عقد نکاح میں آئی اس کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتیں نہیں،
تم عام عورتیں نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کے ساتھ تمہارا نکاح کیا ہے، اور نبی کے نکاح میں کوئی عام عورت آئی نہیں سکتی، اور بالخصوص امام الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین خاتم المعصومین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے اللہ عز و جل نے اپنے قرآن کی بیشتر آیات کا نزول فرمایا۔ سورہ نور پڑھ کر دیکھیں تو قیامت تک قرآن کے جتنے قاری ہیں جب سورہ نور پڑھیں گے تو سیدہ عائشہ کی شان کو جو ہے وہ سنیں گے۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں ایک بات ارشاد فرمائی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، محبوب ہم نے آپ کو دیکھا کہ ہماری طرف آپ محتاج ہیں، میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں، تو ہم نے کیا کیا؟ فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو بے نیاز و غنی کر دیا۔ اور اس کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آقا کو اللہ نے غنی کس طریقے سے کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے سیدہ خدیجہ کبریٰ کا جب نکاح ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ عز و جل نے اس کریم ذات میں سیدہ کے مال کے ساتھ اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام کو اللہ نے غنا عطا فرمایا۔ حضرت اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا نام خدیجہ، آپ کے والد صاحب کا نام خویلد، اور حضرت قصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو عالم کی نسل پاک میں سے تھے، ان پر جا کر آپ کا سلسلہ نسب سرکار سے جا کر ملتا ہے۔ آج آپ قریشی تھے اور والدہ صاحبہ کا نام تھا فاطمہ، اور والدہ صاحبہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ حضرت نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم کی نسل پاک میں سے ہے۔ ان پر جا کر آپ کا سلسلہ نسب اپنی ماں کی طرف سے سرکار کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ آپ کا لقب ایک تھا کبریٰ، کیا تھا؟ ایک تھا طاہرہ، اور یہ اسلام قبول اسلام کے بعد کے القاب نہیں بلکہ اس دور کے القاب ہیں جس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، جس وقت ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار نہیں فرمایا، جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت نہیں ہوا، اس وقت قریش یا مکہ کے مشرکین جو 360 سے زائد بتوں کی پوجا کرتے تھے، جن میں رشتوں کا تقدس ہی کوئی نہیں تھا، جہاں پر عورتوں کی حقت ہی کوئی نہیں، وہ کوئی عورت کی عزت نہیں، حالانکہ کئی ایسے اس دور میں ایسے بدبخت تھے کہ باپ فوت ہوتا تو اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح بھی کر دیتے تھے، اور جس طرح منڈیوں میں جانور بیچا جاتا تھا اس طرح عورتوں کو منڈیوں میں بیچا جاتا، اور بعض بدبخت ایسے تھے جو منڈیوں میں اپنی ماؤں کو بہنوں کو بھی بیچ دیا کرتے۔ اس دور میں آپ کا کردار اس قدر پاک تھا کہ قریش مکہ بالخصوص مشرکین جو تھے وہ بھی آپ کو طاہرہ یعنی پاک باز عورت کے ساتھ لقب کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور تھا، میں نے نہیں پڑھا تاریخ میں کہ کسی اور عورت کے ساتھ یہ لقب لگا، کون سا؟ سیدہ قریش۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت ابو سفیان قبول اسلام سے پہلے قریش کے سرداروں میں سے تھے، ابو جہل قریش کے سرداروں میں سے تھا، ابو لہب قریش کے سرداروں میں تھا، عتبہ و شیبہ قریش کے سرداروں میں سے تھے، یہ دونوں تھے۔ لیکن کسی خاتون کے بارے میں میں نے یہ نہیں پڑھا کہ دور جاہلیت میں جس کو مشرک کو کافر اور مکہ کے سردار بھی اپنی سردارہ مانتے ہیں، یہ لقب صرف اور صرف سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ نے عطا فرمایا کہ آپ کو سیدہ قریش یعنی قریش کی سردار عورت کا بھی اللہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ سے
کے دل میں بھی یہ تھا کہ یہ اگرچہ خاتون ہے لیکن سرداری اللہ نے پھر بھی اسے عطا فرمائی. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا بھائی کوئی نہیں تھا، آپ کے والد صاحب کا بہت بڑا کاروبار تھا، اور آپ کی ایک بہن تھی، آگے چل کر میں ان کے بارے میں آپ سے بات کرتا ہوں. والد صاحب کے وصال کے بعد، ان کی وفات کے بعد، والد صاحب کا جتنا بھی کاروبار تھا آپ چلاتے تھے، اور آپ چونکہ خاتون تھی اور مال تجارت آپ مختلف ملکوں میں لے کر نہیں جا سکتی تھی، لہٰذا قریش کے لوگوں کو آپ نے اجرت پر رکھا ہوا تھا، اپنا مال تجارت ان کے سپرد کر دی، ان کو دے دی. وہ بصرہ اور بصرہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ آتے ہیں، بصرہ اور بصرہ، اور ان کے شام یمن جہاں بھی جاتے تھے تجارت کر کے آتے تو جو نفع ہوتا وہ آپ کو دیا کرتے تھے. آپ ایک متمول قسم کی تاجرہ تھی، ایک مدبرہ قسم کی عورت تھی، صاحب علم تھی، صبر والی تھی. اللہ عز و جل نے آپ کو ایک وہ حکمت اور فہم و فراست بھی عطا فرمائی. تو آپ نے آپ کا پہلا نکاح حضرت حالہ کے ساتھ ہوا، حضرت ابو حالہ کے ساتھ ہوا، ان سے آپ کے 2 بیٹے ہوئے. اس کے بعد آپ کا نکاح جو ہے حضرت ایک کا نام تھا عتیق بنت عابد، حضرت ابو حالہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور حارث بن ابی حالہ جو ہے وہ پیدا ہوئے، یعنی 2 بیٹے پیدا ہوئے. پھر وفات ہوئی آپ کے پہلے عورت کی، پھر دوسرے کے ساتھ عتیق بن عابد کے ساتھ نکاح ہوا، اس سے ایک بیٹی ہند پیدا ہوئی، جن کو اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام کی صحابیہ ہونے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا. پھر آپ کے اس خامد کا بھی انتقال ہو گیا، عتیق بن عابد ان کا بھی انتقال ہو گیا. آپ کی عمر 40 برس تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی عمر مبارک تقریباً 25 برس تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر شام گئے یا کسی ملک کسی علاقے میں گئے، واپس آئے تو آپ کی امانت و دیانت مکہ میں مشہور تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی حالت میں تھے اور اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا. تو واپس آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 گنا مضافہ ان کے ہاتھ میں دیا، اور آپ کی امانت و دیانت اور بالخصوص آپ کے کچھ برکات اور معجزات کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے غلام میسرہ جو سفر میں ساتھ تھے، انہوں نے واپس آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بات کی کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، یہ کوئی عام بندے نہیں، میں نے رستے میں ان کی کئی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی. امانت و دیانت کا ذکر کیا، انہوں نے آپ کو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. قریش کے وہ لوگ تھے جو آپ سے نکاح کرنے کے جو ہے خواہش مند تھے، لیکن اللہ عز و جل نے آپ کی قسمت میں خاتم الانبیاء کو لکھا ہوا تھا. میں یہ ان کی سیرت کے حوالے سے ڈیٹیل سے بات کر رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوا تو 5 برس تک آپ کے گھر اولاد نہیں، 5 برس تک آپ کے گھر اولاد نہیں ہوئی. آپ کا نکاح جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوا تو بعض کہتے ہیں کہ 500 درہم جو ہے وہ حق مہر جو ہے وہ مختص کیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ آئیں. سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا. سرکار کا تجارت کرنے کا انداز، آقا کی گفتار، آقا کا کردار، آقا کی امانت و دیانت، آقا کا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق، آقا کا ان کے ساتھ تعلق، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ انداز تبلیغ و تدریس اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات، یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں مورخین اور محدثین نے لکھا ہے، صحابہ کرام نے اس کا ذکر کیا ہے.
نماز ابھی فرض کی نہیں ہوئی پھر بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کے ساتھ نماز ادا کیا کرتی تھی. اور یہ وہ خاتون ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آقا نے لات و عزا جو دو بت تھے ان کی کوئی بات کی تو یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے عرض کیا آقا میں نہیں پسند کرتی کہ بتوں کا نام ہی میرے سامنے لیا. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار نے اعلان نبوت بعد میں کیا ہے، اما خدیجہ جو ہے مسلمان پہلے ہوئی ہے. اتنی محبت سے سرکار 5 برس تک اولاد کی. پھر سب سے پہلی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش. ان کے بعد حضرت قاسم کی پیدائش. حضرت قاسم جو تھے جو تھوڑا سا چلنے کے قابل ہوئے 2-3 سال کے تھے جب ان کا وصال ہوا. ان کے بعد حضرت رقیہ کی پیدائش. ان کے بعد حضرت عبداللہ کی، پھر حضرت رقیہ کی، پھر حضرت ام کلثوم کی، اور پھر جا کر حضرت فاطمہ کی پیدائش ہوئی. سرکار دو عالم کی ٹوٹل جو اولاد ہے وہ 7 ہے. کتنی ہے؟ 7 ہے. 6 بچے اللہ عز و جل نے، بچے اور بچیاں اللہ عز و جل نے سرکار کو حضرت خدیجہ کبریٰ کی بدن سے عطا فرمائے. ایک حضرت ابراہیم تھے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے پیدا ہوئے. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ اعلان نبوت سے سرکار کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رونقوں کو، دنیاوی معاملات کو جو ہے وہ ترک کر دیا اور آقا سامان لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخاری کی پہلی حدیث سے مبارک ہے، یہ دوسری رات حدیث سے مبارک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے کر گئے اور جا کر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے عرض کی آقا اللہ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. آپ غریبوں کی مدد کرتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، لوگوں کی مہمان نوازی کرتے، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے، لوگوں سے اچھے طریقے سے ملتے، لوگوں کے حق ان کو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سرکار دو عالم کے ساتھ تقریباً 25 برس تک رہا. کتنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی جب حضرت اما خدیجہ کے ساتھ نکاح ہوا، اور سرکار دو عالم کی عمر مبارک 50 برس تھی جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا. یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں تشریف لائے. ایک طرف حضرت علی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے پیچھے حضرت خدیجہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اور اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، سنیے گا، ظہر کا ٹائم تھا جب حضرت اما خدیجہ نے اسلام قبول کیا. مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ، مکہ کی رئیسہ، مکہ کی سیدہ، مکہ کی سب سے زیادہ امیر خاتون ظہر کے ٹائم اسلام قبول کر رہی ہے اور عصر کے ٹائم تک اپنا سارا مال سرکار کے قدموں میں لا کر رکھ دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر سے پہلے سارا مال مکہ کے غرباء میں تقسیم کر دیا. یہی بات تھی جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ کے بعد سرکار کو سب سے زیادہ جس ہستی سے، جس زوجہ سے محبت تھی وہ حضرت اما عائشہ. حضرت اما عائشہ وہ خاتون ہے کہ جن کو سرکار نے کندھوں پر بھی اٹھایا. تھوڑی دیر میں یہ کافی ہے. اور اما عائشہ وہ ہے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ محبت، ازواج میں سب سے زیادہ محبت مجھے میری عائشہ سے. آج حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ
محبت تھی کہ کئی مرتبہ مجھے بھی غیرت آ جاتی، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اگر عام ترجمہ کیا جائے تو یہ بنتا ہے کہ ایک بار مجھے غصہ بھی آ گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکری ذبح کرتے ہیں نا، بکری ذبح کرتے اس کے گوشت کے ٹکڑے کرواتے اور بھیجا کرتے کن کو؟ جو اماں خدیجہ کبریٰ کی سہیلیوں ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ فلاں کو دے آؤ، یہ فلاں کو دے آؤ، یہ فلاں کو دے آؤ، فلاں کو دے آؤ۔ آقا کیوں دے کر آئے؟ میری خدیجہ چلی گئی ہے، یہ ان کی سہیلیاں ہیں، گویا کہ میں ان کو دیتا ہوں تو خدیجہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم سے یہ کام کیا کرتے تھے، مجھے غیرت آ جاتی تھی۔ ایک بار مجھے غصہ بھی آ گیا، میں نے ان سے بار بار سرکار دو عالم کی زبان اطہر سے جب بار بار خدیجہ 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 کا نام سنا، میں نے عرض کیا آقا یہ بار بار آپ خدیجہ 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 کہتے ہیں، وہ تو عمر میں اتنی بڑی تھی، وہ تو بزرگ خاتون تھی، آپ بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی، عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ اور اماں عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں نے یہ بات کی نا کہ وہ سرخ رخساروں والی بڑھیا، اس طرح کے لفظ ہے، حدیث کا ترجمہ یہ بنتا ہے، تو کہتے ہیں جب میں نے یہ الفاظ کہے تو آقا کو غصہ آیا، جلال آیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ سن، خدیجہ کی بات کرتی ہو، خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ اللہ عز و جل نے میری جتنی بیویاں ہیں سب سے زیادہ پیاری بیوی، سب سے زیادہ محبت کرنے والی، عصبہ کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ رتبے پر فائز میری خدیجہ تھی۔ عائشہ خدیجہ نے میرا کلمہ اس وقت پڑھا جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، جب لوگوں نے مجھے محروم کرنے کی کوشش کی، میری خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی۔ عائشہ سن، اللہ عز و جل نے مجھے اولاد عطا کی ہے تو خدیجہ کے بدن سے عطا فرمائی مجھے اولاد عطا۔ اور اب عائشہ فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جلال آیا، اتنا جلال آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ میرے گھر آتے جاتے رہے، لیکن چہرے پر ناراضگی کے آثار تھے، لیکن چہرے پر ناراضگی کے آثار تھے کہ خدیجہ کے بارے میں آپ نے ایسی بات کی۔ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی۔ اما عائشہ فرماتی ہے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ یا حضرت انس سے مروی، آپ کہتے ہیں کہ اما حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ، پہلے ان کی میں بتا چکا ہوں کہ مکہ کی رئیسہ تھی، آپ امیر ترین خاتون تھی، اور صرف آپ کے گھر میں کام کرنے والی جو لونڈیاں تھیں ان کی تعداد 20 تھی۔ کتنی؟ مکہ کی اتنی بڑی، اتنی معتبر خاتون، اتنی امیر خاتون، تاجرہ، جس کے آگے کام کرنے والے، جن کے آگے کام کرنے والی صرف عورتوں کی تعداد 20 تھی۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا نا تو لوڈیوں غلاموں سمیت سارا مال سرکار کے قدموں پر نشاور کر دیا۔ پھر آگے کیا ہوگا؟ تو ان کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ ان کو تو پانی کا گلاس، یعنی پانی کا پیالہ بھی نہیں اٹھانا پڑتا تھا، کام کرنے والیاں موجود تھی۔ اتنا اللہ کا کرم تھا، لیکن جب سرکار کے ساتھ نکاح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خود کھانا بنا کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کھانا کسی پیالے میں یا برتن میں رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی تھی، تو آقا نے ارشاد فرمایا خدیجہ یہ ابھی جبریل آئے، اور جبریل مجھے کہہ رہے ہیں کہ خدیجہ سے کہیے کہ اللہ عز و جل انہیں سلام ارشاد فرما رہا ہے۔ آقا میرا بھی سلام انہیں دیجئے گا، میرا سلام بھی انہیں دیجئے گا۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خاتون ہیں جو رہتی دنیا میں تھی
لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی انگور کھلائے. جنتی انگور کھلائے. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عائشہ نے عرض کیا آقا آپ کو اللہ نے اور بھی خوبصورت اور بھی اچھی بیویاں عطا کی ہیں. فرمایا کی ہیں لیکن میری خدیجہ جیسا کوئی نہیں. میری خدیجہ جیسا کوئی نہیں. اور سرکار کو محبت کتنی. اما عائشہ میں نے ایک بات بتائی کہ کافی ساری حدیث کا نچوڑ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ ٹائم کم ہوتا ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار اتنا ذکر کیا کرتے تھے حضرت خدیجہ کا, اتنا ذکر کیا کرتے تھے, اتنا حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت خدیجہ کو دیکھا نہیں تھا, ان کا وصال مجھ سے 3 سال پہلے ہو چکا تھا. ان کا وصال مجھ سے 3 سال پہلے ہو چکا تھا. وہ وصال بھی با کمال تھا. وہ خاتون جس نے امیری کو چھوڑا سرکار کے عشق میں, جس نے رئیسی کو چھوڑا آقا کے عشق میں, جس نے مال قربان کیا آقا کے قدموں میں, جس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا سرکار کے قدموں پر. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل آئے میرے پاس جب انہوں نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا آقا حضرت خدیجہ آ رہی ہے, ان سے کہیے کہ اللہ آپ کو سلام ارشاد فرما رہا ہے. میں جبریل بھی کو سلام کہہ رہا ہوں, عرض تک ان کو سلام بھیج رہا ہوں. آقا ان کو خوشخبری دیجئے کہ اللہ عز و جل نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل تعمیر کر رکھا ہوا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس محل میں نہ شور ہے نہ غل ہے, کوئی ڈسٹربنس نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آپ سے بنتی ہے, آپ فرماتی ہیں کہ سرکار کا ذکر اتنا کیا کرتے, اتنا ذکر غائب کا کیا کرتے تھے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بار بار آپ ذکر کرتے تھے. موت بھی آپ کی مثال بھی کیا اشک. قریش حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وجہ سے سرکار کو اذیت نہیں دیتے تھے, ضرورت نہیں ہوتی. جن کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ صاحبہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہمشیرہ صاحبہ آپ کے وصال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اقدس کے پاس آئیں, باہر سے آواز دی, عرض کی, اندر آنے کی اجازت طلب کی, اندر آنے کی اجازت طلب کی. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کا رنگ متغیر ہو گیا. اور سرکار دو عالم سے جیسے کوئی نا, میں مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں, جیسے کہ اتنا کیسے ہوتا ہے, کہتے ہیں نا جھٹکا سا لگنا, بات سمجھ آ رہی ہے. حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد آپ کی ہمشیرہ صاحبہ آپ کی بہن سرکار سے ملنے کے لیے آئی. دروازے کے باہر کھڑے ہو کر جب انہوں نے آواز دی نا, تو ان کی آواز حضرت خدیجہ سے ملتی تھی, اور ان کا انداز بھی حضرت خدیجہ سے ملتا تھا. اما عائشہ کہتی جب انہوں نے آواز دی نا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ متردد ہو گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اٹھے. آقا نے ارشاد فرمایا میں نے سمجھا خدیجہ آئی ہے, میں نے سمجھا خدیجہ. اور جب آپ کا وصال ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو مانگا, عرض کیا کہ آپ چادر مبارک عطا کیجیے. حضرت فاطمہ کو بھیجا انہوں نے. حضرت فاطمہ نے سے سرکار نے ارشاد فرمایا اما سے جا کر پوچھو چادر کا کریں گی کیا. عرض کیا آقا آپ کی چادر میں اپنے ساتھ کفن میں اپنی قبر میں رکھنا چاہتی ہوں. آقا نے ارشاد فرمایا خدیجہ یہ تو چادر ہے, اگر میرے جسم کا گوشت مانگے نا تو میں تجھے وہ بھی عطا کروں. آپ کا وصال ہوا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنا چھوڑا, انتہائی غمگین اور امت کی وہ ماں اور وہ ایسی خاتون کہ جن کا وصال ہوا سب نماز جنازہ کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے, نماز جنازہ کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی,
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اماں خدیجہ کو قبر میں اتارا، قبر میں جنت الباقیٰ میں آپ کا جو ہے وہ مزار موجود ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اپنے زمانے میں مریم سب سے افضل تھی، بڑا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، لیکن اس دور کی تمام عالمین کی عورتوں پر اللہ نے فضیلت میری خدیجہ کو عطا فرمائی، میری خدیجہ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے محبت کا اندازہ یہاں سے لگائے، بدر کے مقام پر جب کفار کے قیدی آئے نا، سرکار نے ارشاد فرمایا فدیہ دیں گے، فیصلہ یہ ہوا کہ یہ لوگ فدیہ دیں گے تو پھر ان کو جو ہے وہ آزادی دی جائے گی۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العاص کے اس میں کے بیٹے کے نکاح میں تھی، ان کا نام میرے ذہن میں پورا نہیں آ رہا، ان کے نکاح میں تھی، وہ بھی قیدی تھا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے مکہ سے اپنا ہار بھیجا ان کے فدیے کے طور پر کہ یہ دیں انہیں فدیہ دیں اور ان کو آزادی، میرے خانوں کو آزادی مل جائے۔ تو جب سرکار نے وہ ہار دیکھا نا تو آقا رو پڑے، فرمایا یہ وہ ہار ہے جو میری خدیجہ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ فرمایا سرکار روتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم سب کی اجازت ہو تو یہ میں ہار زینب کو واپس کر دوں۔ سب نے کہا کہ آقا کیوں نہیں؟ خیر ان کو واپس کیا گیا اور آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے عہد لیا کہ میری بیٹی زینب کو تم نے واپس بھیجنا ہے، انہوں نے واپس بھیجا تھا۔ خیر ان کا مثال بھی جو ہے مکہ مدینہ شریف میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو 10 رمضان مبارک ہونے کے بعد 11 کا آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ کل کیونکہ 10 رمضان بنتا ہے، کوشش کیجیے گا اپنے اپنے گھروں میں آپ کے اصال ثواب کے لیے ضرور ختم شریف رکھیں، کوشش کریں گے نا۔ سرکار دو عالم سسم کے ایک بزرگ تھے، وہ روزانہ یا کچھ دن بعد یا جمعرات کو کوئی دن انہوں نے رکھا ہوا تھا، وہ کوئی دعا کیا کرتے تھے، تمام امہات المومنین کا نام لیتے، لیکن حضرت عائشہ کا نام ایک دن ذہن میں نہیں رہا تو سرکار خواب میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا میں کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں، کھانا کسی گھر سے کھاتا ہوں، مجھے عائشہ بڑی پیاری ہے، میں کھانا ان کے گھر سے کھاتا ہوں، لہٰذا جب یہ دعا کیا کرنا تو میری عائشہ کا نام بھی لیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بھی زیادہ جس اپنی زوجہ سے محبت تھی، جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بہتر اللہ نے مجھے کوئی زوجہ عطا ہی نہیں کی، اس ہستی کا نام حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا۔ کوشش کریں گے کل انشاءاللہ، اللہ پاک ہم کی توفیق عطا فرمائے، چند مسائل سماعت فرما لیں۔ صدقہ